اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے اخلاق کریمانہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام ایسا پیارا دین ہے جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول عطا کیے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن اخلاق کا پیکر بنا کر، ہمارے لیے آپ کی سیرت کو بہترین نمونہ قرار دے کر آپ کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی ہے۔ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک اخلاق کو اپنا لیں۔ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا، کسی کی عزت کو خراب کرنے سے بچنا، مسلمانوں کی عیب پوشی کرنا، کسی کے جو وہ چھپے ہوئے گناہوں کو تلاش نہ کرتے پھرنا، ٹو میں نہ پڑنا۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، یہ اس کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، اس کی عزت خراب کرنے والا نہیں ہوتا، اس کو بدنام کرنے والا نہیں ہوتا، اس کو ڈی گریڈ کرنے والا نہیں ہوتا، اس کی تذلیل کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر یہ عمل پسند ہے، اور یہ ایک عمدہ اخلاق میں کیسی پیاری یہ چیز ہے کہ مسلمان کی عزت کا تحفظ اور اس کی مدد کرنا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ روم کی آیت آپ نے تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ یعنی آپ نے اپنی اس بات اور اس جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان اپنے بھائی کی جو عزت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت کیا، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا، عزت کی حفاظت اور اس کی مدد، اور یہ مدد ہی ہے کسی کی عزت کا تحفظ کرنا۔ جی ہاں، ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور غیر موجودگی میں اس کی مدد کرے تو اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ اللہ کی مدد کے حصول کا ایک بہترین عمل ہمیں مل گیا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی مدد کرے تو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس بندے کی مدد فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی مدد کرے تو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی
ایسی جگہ مدد کرنا چھوڑ دیتا ہے جہاں اس کی بے عزتی ہو رہی ہو، تو اللہ پاک اس شخص کی مدد بھی ایسی جگہ نہیں فرماتا جہاں وہ مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور جو کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرتا ہے جہاں اس کی بے عزتی ہو رہی ہو اور اس کی آبرو ریزی کی جا رہی ہو، تو اللہ پاک اس مددگار کی ایسی جگہ مدد فرماتا ہے جہاں وہ مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ اب غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں معاشرے میں، فیملی میں، بزنس کمیونٹی کے اندر، ہمسایوں میں، لوگوں میں، دوستوں میں، ایسے موقع آتے ہیں کسی کی عزت خراب کی جا رہی ہوتی ہے، کسی کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے، کسی کی تذلیل کی جا رہی ہوتی ہے، کسی کی عزت کو خراب کرنے کے لیے کوئی بدگمانی پر مبنی کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب جو اس کی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی مدد کرے تو اسے مدد کرنی چاہیے۔ مدد کیا کرے کہ اس کی عزت کا تحفظ کرے، اس کی آبرو ریزی نہ ہونے دے، اس کی تذلیل نہ ہونے دے۔ تو اب یہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو ایسی جگہ مدد کرے گا جہاں کسی کی بے عزتی ہو رہی ہو، تو اللہ پاک اس کی ایسی جگہ مدد کرے گا جہاں وہ مدد کا طلبگار ہوگا۔ اور جو مدد نہیں کرتا، اب یہاں اس کی مذمت بھی ہے کہ یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں فیور میں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں میں تو کر نہیں رہا، لیکن ایسوں کی صحبت میں تو بیٹھے ہیں جہاں ڈسکشن ایسی ہو رہی، کسی کے بارے میں نیگیٹو باتیں ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں منفی گفتگو ہو رہی ہے، کسی کی جو ہے وہ عزت کو خراب کرنے کے لیے، کسی کی تذلیل کرنے کے لیے کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، یا میں چسکا لینے کے لیے کئی لوگ غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ مطلب اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کنسرن نہیں کیا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا۔ اب جہاں ایسی ڈسکشن ہو رہی ہے وہاں بیٹھنے والے کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ایسی گفتگو کا حصہ بنے، دلچسپی سے ان کی باتیں سنے، اس سے ان کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ایسی بات کرنے والے کو ٹوکنا، روکنا، اس کو سمجھانا، موضوع کو چینج کر دینا، ٹاپک چینج کر دینا، سمجھانا، اس طرح کی روایتیں بیان کی جائیں۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ کسی کی بے عزتی کی جائے، یہ چیز پسند نہیں ہے کہ غیبت کی جائے، یہ چیز پسند نہیں ہے شریعت کو کہ بدگمانی کی جائے، شریعت کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں آپ تہمت لگائیں، کسی کے عیب اچھالیں، کسی کی جو وہ ٹو میں پڑے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ جو ایسی جگہ مدد کرنا چھوڑ دیتا ہے جہاں اس کی بے عزتی ہو رہی ہو، تو اللہ پاک اس شخص کی مدد بھی ایسی جگہ نہیں فرماتا جہاں اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں وہ مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو اسلام نے، شریعت مطہرہ نے ہمیں جو ہے وہ عزتوں کے تحفظ کرنے کی ذمہ داری دی ہے، نہ کہ عزتیں اچھالنے کا کام کرنے لگ جائیں، نہ کہ کسی کی تذلیل کرنے لگ جائیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت سہل بن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی عزت کو اس منافق سے بچایا جو پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہا تھا، تو اللہ پاک بروز قیامت اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا جو اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کوئی بات کی، اللہ پاک اسے جہنم کے پل پر روکے رکھے گا یہاں تک کہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکلے، یعنی اس پر کوئی دلیل لے آئے۔ یعنی عبرت بھی ہے اس حدیث پاک کے اندر اور بشارت بھی ہے۔ یہ ترغیب و ترہیب پر مبنی جو یہ روایت ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، اس میں بشارت بھی ہے اچھے عمل کی، اچھے اخلاق کی، اور برے اخلاق والے کے لیے عبرت اور اس کی جو مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ عزت کا تحفظ کیا، اس کی غیر موجودگی میں کوئی اس کی برائی کر رہا تھا، تو اب اس نے اس مسلمان کی عزت کا تحفظ کیا، اس کو بچایا۔ اب اللہ پاک فرشتہ بھیجے گا جو اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ جہنم کی آگ کتنی ہولناک اور کتنا خطرناک اور کتنا خوفناک منظر وہ ہوگا، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے جس کی مدد فرمائے گا اور جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ عمل کیا ہوگا اس کا کہ وہ کسی منافق سے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا تحفظ کرتا ہے جو اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کر رہا تھا۔ اور بعض کو آج عادت ہوتی ہے، بڑا مزے لے کر سنتے، اچھا پھر کیا ہوا، اچھا اور اچھا یہ بات، وہ مجھے تو نہیں پتا تھا، اچھا ایسا ہے، وہ ایسا ہے اس کے بارے میں۔ یعنی عورتوں کے اندر بھی یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں آج پائی جاتی ہے
کسی ایک کو جب وہ ڈسکس کرنا اور پھر اس کے عیب اچھالنا، اس کی پرسنل چیزوں کو ڈسکس کرنا، اس کی خرابیوں کو اچھالنا، یا مطلب ہے کہ بدگمانی پر مبنی یا سنی سنائی بات پر، اور یا کسی نے اگر مطلب صحیح بھی کی بات آپ تک پہنچائی ہے تو آپ دیکھیں گے یہ موقع، یہ موضوع، یہ ٹاپک، یہ ڈسکشن کنسرن پرسن ہے، اس سے کرنے کا بینیفٹ کیا ہے؟ اسلام نے، شریعت نے کیا مجھ پر واجب کر دیا اس کی بات کرنا؟ کیا غیبت کی تعریف ہم نے نہیں پڑھی سنی؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کو سینگ نما کوئی مجسم چیز تو سامنے نہیں آئے گی نا۔ غیبت کو شریعت نے کھول کے بیان کر دیا، امیر علیہ سنت نے پوری کتاب غیبت کی تباہ کاریاں اس موضوع پر لکھی ہے، مطلب بہت تفصیل اور بہت زیادہ امیر علیہ سنت نے وضاحت کے ساتھ غیبت کو جو ہے وہ ڈسکرائب کر دیا، بہت زیادہ آسان لفظوں میں ہمیں سمجھا دیا کہ غیبت کیا ہوتی ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے اندر موجود خرابی کو بیان کرنا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، اور یہ ڈسکس ایسی کرتے ہوئے، ایسی بات کرتے ہوئے، ایسی گفتگو کرنے والوں کا اپنے ذوم میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بڑا دین کی خدمت کر رہا ہوں، کہ میں کسی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہاں شریعت نے آپ پر واجب کر دیا، کیا شریعت نے آپ کو اس کی اجازت دی؟ غیبت کو زنا سے بدتر کہا گیا۔ غیبت کرنے والا کیسے نیک انسان ہو سکتا ہے؟ غیبت کرنے والا کیسے قابل بھروسہ ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا نافرمان، رسول پاک کا نافرمان، شریعت کا نافرمان ہو، اور اس کو ہم کیسے اچھا بندہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ خود اپنا جائزہ لے، ہر ایک خود اپنا وہ غور کرے، ایک حسد میں مبتلا ہو کے تو نہیں میں کر رہا، کسی کا عہدہ، منصب، کسی کی ترقی یا کسی کی عزت کو دیکھ کر یہ جیلسی کیوں ہوئی؟ کیوں اس کے خلاف بات کرنے کو دل کیا؟ اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تو جناب سٹیٹس لگائے، آج تو سوشل میڈیا پہ ڈالے، آج تو جناب مزے لے کر اس کے کوئی بات کمزوری مل جائے، یہ کیا ہے؟ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے وہ چھالنے کی، اسلام نے عزت خراب کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اسلام تو چاہتا ہے مسلمان کی عزت کا محافظ بنے، اور نہ ایسی ڈسکشن میں بیٹھے، اور نہ ایسا سمجھے کہ ہم بڑا کوئی دین کا کام یا دین کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں کسی مسلمان کی نفرت پیدا کر کے، کسی مسلمان کی وہ عزت خراب کر کے اپنے لیے آخرت کی تباہی کا سامان نہ کریں۔ ہم لوگ ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی پکڑ سے ڈریں، نہ کسی کے بارے میں ایسا موضوع لے کر بیٹھے۔ اپنے آپ میں جائزہ غور کرتے رہیں کہ میرے اندر جو خرابیاں اللہ ان کو ٹھیک کرتے، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں نیک بن جاؤں، میں اچھا بن جاؤں۔ اور ایک بڑا مطلب ہے کہ آج کل کئی لوگوں کے ذہن میں ہی ہوتا ہے کہ جناب کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ارے فلاں بس یار چپ کرو، میں اگر ساری باتیں کھول دوں نا اس کے بارے میں تو بس یار چپ ہی اچھی ہے، غیبت ہو جائے گی۔ اب یہ کہہ کے کیا آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا برا کر دیا ہے؟ نہیں، آپ نے ایک مطلب ہے کہ ایک سوالیہ نشان اس کی شخصیت پر قائم کر دیا، بڑے سے بڑا بدگمانی کا جو وہ آ سکتا ہے نا اس کے بارے میں، وہ یہاں آپ نے فیکٹر رکھ دیا۔ یعنی آپ بولے کچھ نہیں، لیٹ سے کہ اس کی ایک چھوٹی سی کوئی بات تھی، لیکن آپ نے ایسے انداز میں کر کے کہ نہیں یار چھوڑو، غیبت ہو جائے گی، کیا میں بتاؤں، میں تو بتانے لگا تھا پھر میں نے نہیں بتائی کہ بھائی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ جو بول دیا نا آپ نے، یہ آپ نے اس کی شخصیت پر اتنا بڑا سوالیہ نشان بنا دیا ہے کہ بڑی سے بڑی بدکاری، شراب، کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کے بارے میں گمان میں آ سکتا ہے، اور سامنے والے کا اتنا بڑا ظرف ہو کہ وہ دل کی اتنی بڑی صفائی کے جناب وہ منصب پر ہو، اس نے ایسا مکاشفۃ القلوب کو پڑھ لیا ہو، ایسا احیاء العلوم کو پڑھ لیا ہوا ہو، کیمیاء سعادت کو پڑھ لیا ہو، منہاج العابدین اس نے پڑھ لی ہوئی ہو، اتنے بڑے وہ اعلیٰ تصوف کے درجے پر بیٹھا ہو کہ وہ بدگمانی نہ کر سکے۔ نہیں، آپ ایسی گفتگو کر کے کیا سمجھتے غیبت نہیں ہے؟ اس میں بڑی سے بڑی چیزیں آ جاتی ہیں۔ نہ ایسا کریں، کسی کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کی رحمت پر نظر رکھیں، اپنے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کریں۔ ہاں مسلمان بھائی، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز تھی، اللہ سے دعا کریں میرے مولا اس کے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو، یہ دین اسلام اس کا نقصان اس کے ذریعے نہ ہو، کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا نقصان نہ ہو جائے۔ اپنے طور پر یہ نتیجے اخذ کر لینا کہ دین کا نقصان ہونے لگا تھا، دین کا نقصان تھا تو میں نے اس لیے غیبت کی، کیا شریعت نے اجازت دے دی؟ آپ مفتی صاحب سے ڈسکس تو کریں اس کا
آپ اجازت تو لیں شریعت کی کہ کیا میرے اوپر یہ شرعاً واجب ہے ایسی بات کرنا؟ کسی کا نام لیے بغیر ایک سوال پوچھ لیں مفتی صاحب سے کہ فلاں شخص ہے، فلاں سے مطلب زید ہے، بکر ہے، سپوز کر لیں کہ فرض کریں کہ فلاں کوئی شخص ہے، اس کے بارے میں فلاں کو کچھ چیز پتہ چلتی ہے، وہ کسی اور سے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس درجے کی یہ چیز ہے تو نہ پڑے ان چیزوں میں، پلیز نہ پڑے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے بعد سب سے افضل عمل لوگوں سے محبت کرنا ہے۔ محبتیں کرنے کی شریعت ہمیں تو حکم دیتی ہے، محبتیں بانٹنے والا بنایا ہے، نفرتیں پھیلانے والا نہیں بنایا، عیب تلاش کرنے والا نہیں بنایا، ہمیں عیب پوشی کرنے والا بننے کا ذہن دیا گیا، مسلمان کی عزت خراب کرنے والا نہیں بنایا، مسلمان کی عزت کے تحفظ کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہے؟ مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنا، مسلمان کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا، اس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ بلکہ ایک حدیث پاک سنیے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا، یعنی پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک کے نزدیک سود سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سود سے بھی بڑا گناہ، یہ پوچھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی واللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بے شک اللہ پاک کے نزدیک سود سے بڑھ کر گناہ ہے مسلمان کی عزت کو حلال سمجھنا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 58، جس کا ترجمہ کنز ایمان میں یوں ہے، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ یہ عاشقان رسول، یقیناً مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا سود جیسے گناہ بد سے بھی بدترین ہے۔ اس ضمن میں مزید فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے، ایک حدیث میں فرمایا آدمی کو ملنے والا سود کا 1 درہم اللہ پاک کے نزدیک 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اب غور کریں، 1 درہم سود کا اللہ کی بارگاہ میں 36 ٹائمز بدکاری کرنے سے زیادہ برا کہا گیا۔ اور فرمایا، آگے سنیں، اس حدیث کو پورا سنیں اور غور کریں، وہ لوگ جو کسی مسلمان کی عزت کو خراب کرتے ہیں کتنے بڑے گناہ میں پڑتے ہیں۔ فرمایا آدمی کو ملنے والا سود کا 1 درہم اللہ کریم کے نزدیک 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، اور بے شک سود سے بڑھ کر گناہ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ بدترین سود مسلمان کی آبرو میں ناحق دست درازی ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارکا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی سود خواری بدترین گناہ ہے، جیسے ماں کے ساتھ کعبہ معظمہ میں بدکاری کرنا۔ سود خوار کو اللہ رسول سے جنگ کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ یہ تو مالی سود کا حال ہے۔ مسلمان کی آبرو چونکہ مال سے زیادہ عزیز اور قیمتی ہے، اس لیے مسلمان کی آبرو ریزی غیبت وغیرہ کر کے اسے ذلیل کرنا بدترین سود قرار دیا گیا ہے۔ عاشقان رسول، آپ کے سامنے جب بھی کوئی آدمی کسی مسلمان کی خطا یا اس کے عیب کا تذکرہ اس کی موجودگی میں یا پس پش یعنی اس کی غیر موجودگی میں شروع کرے تو سننے میں اگر کوئی مصلحت شرعی نہ ہو تو فوراً احترام مسلم کا لحاظ کرتے ہوئے ثواب آخرت کمانے کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرنے کی ترکیب کیجیے۔ سرکار دو جہاں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کرے تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہم نے سنی ابھی کہ فرمایا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ پاک قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یعنی ہماری ذمہ داری یہ شریعت نے لگائی ہے، جہاں ایسا کوئی ڈسکشن
کا موضوع کھلے، ٹاپک کھلے تو ہم بجائے اس کا حصہ بننے کو اس کو روکیں، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا تحفظ کریں، اس کی عزت کو خراب کرنے والوں کو روکنا ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ نہ اس کا حصہ بنے، نہ اس میں دلچسپی لیں، نہ اس میں مزے لیں، نہ اس کا حصہ بن کے ہم اپنے لیے آخرت کا جو وہ بربادی کا سامان کریں، نہ ایسے لوگوں کے دوستی بنائیں، نہ ایسے لوگوں کے ہم حصے دار بنے، نہ ایسے لوگوں کے ساتھ ابھی اس میں حسد ہوتے ہیں، اس میں آپس کی کوئی نہ کوئی ضد ہوتی ہے، آپس کی کوئی انا ہوتی ہے، آپس کی کوئی ناراضی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور بیسک چیز حسد ہوتا ہے۔ کسی کا منصب، ذمہ داری، کسی کا عہدہ، کسی کی ترقی، کسی کی آواز، کسی کی نعت، کسی کا بیان، کسی کا جو ہے وہ عہدہ و منصب، کسی کا مالدار ہو جانا، کسی کا دینی منصب میں آگے بڑھ جانا، یہ چیزیں بعض اوقات حسد ایسا تباہ کن مرض ہے جو شیطان ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے کچھ لوگوں کو، جو ایسی گفتگو کا، ایسے ٹاپکس کا، ایسی ڈسکشنز کا جو ہے وہ بازار گرم کرتے ہیں، اس کی خرابیاں تلاش کریں گے، اس کے چھپی عیب تلاش کریں گے، اس کے عیب جو ہے وہ اس کا ڈنڈورا پیٹیں گے، اس کی مطلب تہمتیں، بدگمانیاں، تو غیبتیں، تو چغلیاں، یہ بہت آفتیں اس کے اندر ہیں۔ عافیت کس میں ہے کہ ہم ان احادیث مبارکہ پر غور کریں اور اپنے آپ کو ایسی صحبتوں اور ایسی ڈسکشن کا حصہ نہ بننے دیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کریں، نہ سنیں، نہ ایسی گفتگو کا حصہ بنیں، عزتیں خراب نہ کریں، کسی کے عیب نہ تلاش کریں۔ اس کے علاج بیان کیے گئے کہ جب کسی دوسرے کے عیب بیان کرنے کو جی چاہے، اس وقت اپنے عیوب کی طرف متوجہ ہو کر ان کو دور کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ پاک کی قسم، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس سے اس کے عیوب پر نظر نے دوسروں کی عیب جوئی سے پھیر دیا۔ اپنے عیبوں پر نظر رکھے، دوسروں کے عیبوں پر نظر نہ رکھے، بلکہ اس کے لیے تو خوشخبری اعلان کیا گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب تو کسی کے عیوب یعنی اس کی عیب، اس کی برائیاں بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عیبوں کو یاد کر لیا کر۔ ہمارے ہاں تو آج کل ایسا ہے کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، میں تو سب سے اچھا ہوں، میں تو جو ہے وہ کامل شخصیت ہے میری، تو میرے اندر تو خرابی کوئی نہیں، اور میں تو کھلا بندہ ہوں، میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں، ہم تو بڑے جناب کھلے مزاج کے لوگ ہیں جی، ہم ڈرتے ورتے کوئی نہیں کسی سے، ہم کسی کا روب نہیں لیتے، ہم لگی لپٹی بات نہیں کرتے، ہم تو کھلی بات کرتے ہیں جی، میں بندہ بڑا کھرا، میں بڑا سچا بندہ۔ اب اس طرح کی بات کر کے اس کے بعد جو بات کرتے ہیں نا، یہ اس کی اجازت نہیں دے دی آپ کے اس جملے نے آپ کو کہ آپ کہیں کہ جی میں بڑا کھرا بندہ ہوں، میں تو کھلی بات کرتا ہوں، میں تو منہ پہ بات کر دیتا ہوں، میں نہیں ڈرتا کسی سے۔ بولے اللہ سے بھی ڈرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ کیا اسلام نے مسلمان کی عزت کو اچھالنے کی اجازت دی ہے آپ کو؟ کیا اسلام اس بات کی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ لوگوں کی دل آزاریاں کرتے رہے، کہ اس کی خرابیاں بیان کرتے رہے؟ کسی سے کوئی مسٹیک ہو گئی، غلطی کی، خرابی کی، برائی کی کسی نے، نہیں، کیا آپ کا یہ منصب ہے کہ آپ اس کی برائیوں کو بیان کریں، اس کی دل آزاری کریں؟ اس نے جو برائی کی وہ ہو سکتا ہے حرام کے درجے کی نہ ہو، اور دل آزاری کر کے آپ حرام کے مرتکب ہو جائیں، آپ اس کی غیبت کر کے حرام کے مرتکب ہو جائیں، آپ کی اس کی عزت اچھال کے حرام کے مرتکب ہو جائیں۔ کتنے فتنوں کے دروازے بعض اوقات کھول دیتے ہیں۔ نہ ایسا کریں، اپنے عیبوں پہ نظر رکھیں۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا فرماتی تھیں، بندہ جب اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے، اللہ پاک اسے خود اس کے اپنے عیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے، پس اس وجہ سے وہ دوسروں کے عیبوں میں مشغول نہیں ہوتا، یعنی اپنے عیبوں کی اصلاح کی طرف متوجہ رہتا ہے، دوسروں کے عیبوں پر وہ جو نہیں وہ نظر رکھتا، اپنے عیبوں میں جو مشغول ہو جائے، اس میں غور و فکر کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اخلاق کریمانہ کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا، وہ فرماتے اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا، اللہ پاک اس کے عیب ظاہر فرما دے گا، اور جس کے اللہ پاک عیب ظاہر فرما دے گا اس کو رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو۔ کیوں اپنے لیے رسوائی کے دروازے، کیوں اللہ کی ناراضی کے دروازے کھولیں؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے
اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کی چھپی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا، اللہ اس کے عیب ظاہر کر دے گا، اس کو رسوا کر دے گا اپنے گھر کے اندر بھی بیٹھا ہو تو کسی کی ٹو میں نہ پڑے۔ قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے ولا تجسسوا، عیب نہ ڈھونڈو۔ اس کی شرع میں ہے کہ یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے ہوئے حال کی جستجو میں نہ رہو، جسے اللہ پاک نے اپنی ستاری سے چھپایا۔ ایک حدیث میں فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے، جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ پاک قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اخلاق کریمانہ کا یہ فیضان عطا فرمائے اور ہمیں ان بری خصلتوں سے بچائے کہ جو کسی کے عیب تلاش کرنا، عیبوں کا ڈنڈورا پیٹنا اور اس کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، حسد کرنا، اس کی دل آزاری کرنا، عزت خراب کرنا، مسلمان کی عزت کا تحفظ کرنے والے بنے، مسلمان کی مدد کرنے والے بنے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے جیسا شریعت مطہرہ چاہتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا کرے، اس کی برکت سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے اور سوچوں کی پاکیزگی ملتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔